دین کا بنیادی علم جس کی ضرورت ہر انسان کو اپنی عملی زندگی سے پڑتی ہے، تو اس کا سیکھنا اور معلوم کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہر چیز سے بے نیاز ہو سکتا ہے، لیکن اس کی عملی زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل سے واقفیت، اس سے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو، نکاح طلاق وغیرہ سے متعلق اس کی دینی ضرورتیں ہوں، تو ان سے واقفیت اور ان کے مسائل کو جاننا یہ ہر آدمی پر ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو، لیکن علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے، چاہے پڑھ کر کتابوں سے یا پھر سوال کر کے پوچھ کر۔ خاص کر آج کل علم کی اشاعت اور اس کا پھیلانا یہ موبائل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے عام ہو چکا ہے۔ اب بہت سی مرتبہ ایسی باتیں ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو ہم قدیم زمانے سے، اسلاف سے جو عمل جس طریقے پر ہم کرتے آ رہے ہیں، تو بہت سی باتیں اس کے خلاف ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آج کل اس کا دور دورہ ہے، ہر نئی بات جو امت کے متوارث عمل جو نسلم بعد نسلیں چلا آ رہا ہے، اس کے خلاف ہی کوئی بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے نوجوان شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آیا ہم جو قدیم زمانے سے عمل کرتے آ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا پھر یہ نئی بات جو ہمارے سامنے آئی وہ صحیح ہے۔ اس طرح شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں اگر میرے سامنے ایسی کوئی نئی بات آئی تو میری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس سے متعلق کسی جاننے والے سے پوچھوں، یا پھر میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں بغیر تحقیق کے لوگوں کے سامنے پیش کر دوں؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ ان دونوں صورتوں کے اندر میری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر کہ مجھے شکوک و شبہات سے نکلنا ہے اور مجھے صحیح راستہ پانا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں کسی جاننے والے سے پوچھوں کہ ہم تو اس طرح عمل کرتے آ رہے ہیں اور یہ نئی بات سامنے آ گئی، اس کا کیا مطلب؟ بہرحال یہ ہر آدمی اپنے اعتبار سے اپنی ذمہ داری سمجھے کہ ایسی کوئی نئی بات ہمارے سامنے آئے تو ہم کسی جاننے والے سے اس کو پوچھیں۔ ویسے آپ جہاں سے یہ نئی باتیں لے رہے ہو وہیں پر ہم پہلے سے جو عمل کرتے آ رہے ہیں ان کے دلائل بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن معلوم نہیں ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہو گئی ہے کہ ہم وہیں پر منہ مارتے ہیں۔ جہاں سے کوئی نئی بات ملے، جہاں سے کوئی نئی تحقیق سامنے آئے تو ہم اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جو طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ بہرحال بنیادی طور پر دو چیزیں یاد رکھیں ایسے موقع پر۔ ایک تو یہ کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ، یہ تو ضروری ہے، اعمال صالحہ، کیونکہ اعمال صالحہ کے بغیر ترقی درجات یہ ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے وہاں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو بھی ذکر کیا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اعمال کا زندگی میں ہونا اعمال صالحہ کا ضروری ہے، ایک بات یہ یاد رکھیں۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلال، میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ اور قرآن نے بھی کہا ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، ہر زمانے میں ایک بڑی جماعت ایسی رہے گی کہ جو راہ حق پر گامزن رہے گی۔ اب جو طریقہ ہمارے اسلاف سے، صحابہ سے، تابعین سے چلا آ رہا ہے،
اور امت کا بڑا طبقہ، آپ کہیے کہ 80%، 90% طبقہ جس چیز پر عمل کر رہا ہو، کیا وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جو 4 فقہ ہیں وہ حق پر ہے۔ کیوں بھائی؟ کوئی دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ امت کی اکثریت ان 4 فقہ پر عمل کر رہی ہے، یہی ان 4 فقہ کے حق پر ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو امت کی اکثریت جن 4 فقہ پر جمع ہوئی، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ 4 فقہ حق پر ہے۔ اب کوئی نئی بات ہمارے سامنے آئے تو 2 باتیں ہمیں معلوم ہوئی، ایک تو اعمال صالحہ ضروری ہے، اور دوسرا کہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ اعمال صالحہ جو چلے آ رہے ہیں، اگر امت اس پر عمل کر رہی ہے تو گویا وہ برحق ہے۔ اب کوئی نئی بات ہمارے سامنے آئی تو اس کے بارے میں ہم سوچیں کہ وہ اعمال سے روک رہی ہے یا اعمال پر ابھار رہی ہے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اگر اعمال پر ابھار رہی ہے تو قبول کرو، اور اگر وہ نئی بات آپ کو اعمال سے روک رہی ہے، جو امت میں متوارث چلا رہا ہے عمل، اس سے روک رہی ہے، تو پھر اس کے بارے میں آپ تحقیق کرو کہ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ بہرحال ان چیزوں کے بارے میں سوال کر دینا چاہیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو سوال کے ذریعے بھی ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو مجلس قائم کی جاتی ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو خرجانات ہوتے ہیں، ہماری عملی زندگی سے جو مسائل تعلق رکھتے ہیں، تو وہ ہم پوچھیں اور جو اس کو معلوم کریں۔ ویسے کوشش یہی کی جائے گی کہ جو معاشرے کے اندر ضروری مسائل ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق